بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کا نعتیہ منظرنامہ 80 اور 90 کی دہائی میں مجھے یاد ہے بچپن میں لاہور کے قدیم علاقے مزنگ میں جب ہم اپنی مقامی مسجد چاہ جنڈی میں جو حضرت بابا عبداللہ شاہ صاحب قادری کے دربار سے ملحق تھی وہاں جاتے تھے، خاص طور پر جمعے کے روز نماز سے پہلے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں سنائی جاتی ہیں اور بعض ازاں مل کر ان کا شہرۂ آفاق سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کیا جاتا۔ ہمارے گھر کی فضا میں البتہ اے خاص آن رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے، یا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، یا سلام آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی۔ تو یہ حالی اور مولانا ظفر علی خان اور حفیظ جالندھری صاحب کی نعتیں تھیں جن سے ہمارے گھر کی فضا مہکا کرتی۔ میں نے خیر تب تک اعلیٰ حضرت کا دیوان ہدایت بخشش پڑھا بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ والد صاحب قبلہ یزدانی جالندھری صاحب کے ذاتی کتب خانے کا حصہ تھا، اور اس کتب خانے میں تقریباً سبھی تمام شعراء کی، فارسی کے ہوں یا اردو کے، سبھی کے دواوین ان میں موجود تھے۔ ان کے کمرے کی الماریاں کتابوں رسالوں سے بھری رہتی۔ سب سے اوپر والے حصے میں قرآن پاک کے نسخے، پھر احادیث، پھر اسلامی تاریخ، اور پھر دینی کتب جن میں نعتیہ مجموعے کثرت سے تھے۔ میں نے دیکھا کہ والد صاحب امام بوصیری کا قصیدہ بردہ شریف اور مولانا روم کی مثنوی، شیخ سعدی اور مولانا جامی کا کلام بہت شوق سے پڑھتے۔ اردو شعراء میں نے دیکھا کہ محسن کاکور بھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضا، امیر مینائی، حالی، اقبال، مولانا ظفر علی خان، حفیظ جالندھری، ماہر القادری اور صبا اکبر آبادی صاحب کے مجموعے بھی ان کے زیر مطالعہ تھے۔ بچپن سے یہ بات دیکھی کہ والد صاحب کا شعری رجحان غزل اور نظم کی جانب زیادہ تھا، بلکہ نظم سے زیادہ بھی غزل کی جانب۔ تو ان کے نام اعزازی طور پر پاکستان کے بھارت سے بھی جو ادبی اردو جرائد نکلتے تھے اور انہیں ملتے تھے، تو ان سب میں الوارث سیارہ، ضیاء حرم اور فاران ایسے رسالے تھے جن میں نعت کا اہتمام خصوصیت سے کیا جاتا تھا، نہ صرف نعتوں کا بلکہ نعت کے موضوع پر مضامین بھی ہوتے تھے۔ البتہ والد صاحب کی نعتیں مجھے کم ان میں دکھائی دیتی ہوتی تھیں، کم۔ نعت گوئی کی طرف زیادہ رجحان ان کا غالباً 70 کی دہائی میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان لاہور پر ایک نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا تھا، انہیں بھی دعوت نامہ ملا، تو انہوں نے ایک تازہ نعت لکھی اور تشریف لے گئے۔ نعت یہ تھی: اسلوب حمد نعت پیمبر کا فن ملے، درویش بے نوا کو بھی اذن سخن ملے، امی لقب سا کوئی اتعلیق اب کہاں، رفتار کائنات میں جس کا چلن ملے، بطحا کی خاک پاک سے یزدانی حزین، مجھ کو بھی آفتاب رخ پنجتن ملے۔ سبحان اللہ، کیسی قبولیت کی گھڑی تھی وہ کہ جس کے بعد والد صاحب کا قلم تا عمر ثنائے آقا سے منسلک رہا۔ انہوں نے مختصر نعتیں لکھی، طویل قصیدے لکھے، اور ایک دلاویز مثنوی جس کا نام صبح سعادت تھا وہ بھی تخلیق کی۔ اب ادبی جرائد میں بھی باقاعدگی سے ان کی نعتیں جگہ پانے لگیں، لاہور اور لاہور سے باہر سے نعتیہ مشاعروں کے دعوت نامے بھی ملنے لگے، اور جس میں وہ اپنے تمام ہمعصر شعراء کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ بات کر رہا ہوں 70 کی دہائی کے اواخر اور 80 کی دہائی کے اوائل کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں دینی شاعری، خاص کر نعت کو بہت فروغ حاصل ہوا تھا۔ اس فضا کی تشکیل میں میرے خیال میں اس دور کے ارباب بست و کشاد نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو ملکی ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔
اور سرکاری ذرائع ابلاغ تو اس میں پیش تھے ہی، ریڈیو، ٹی وی، غیر سرکاری اداروں اور اخبارات نے بھی اپنی پالیسی چینج کی، اس بابرکت تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ نعتیہ مجموعے تواتر سے چھپنے لگے، روزناموں کے دینی صفحات میں نت نئی نعتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، ادبی جرائد خصوصی نعت نمبر اور سیرت نمبر شائع کرنے لگے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ شاعر خالد شفیق صاحب کی ادارت میں شام و سحر نے بھی ایک شاندار نعت نمبر، ضخیم نمبر شائع کیا تھا، جو ادبی حلقوں میں کافی مقبول ہوا۔ اب تعلیمی اداروں کے میگزینز نے بھی سیرت اور نعت نمبر شائع کیے۔ لاہور کی یعنی شاید ہی کوئی ایسی ادبی تنظیم ہو، کوئی ایسا ادبی ادارہ ہو جو نعتیہ محافل کا اہتمام نہ کرتا ہو، کم از کم ربیع الاول کے مہینے میں ضرور، حتیٰ کہ ہمارا حلقہ رباب ذوق بھی سال میں ایک نعتیہ مشاعرہ کا اہتمام ضرور کرتا تھا۔ پھر فضا ذرا دیکھیے کہ ڈاکٹر تبسم رضوانی صاحب کی مجلس سے ادب کی محفل نیلا گنبد انارکلی میں ہی اندر جا کر ایک مشاعرہ املی والا تکیہ میں ہوا کرتا تھا، شاید گلشن ادب کے تحت اصغر نثار قریشی صاحب اور پروفیسر عاشق رحیل اس کے منتظمین میں سے تھے۔ مجلس سیرت کے مشاعرے دلی دروازے کے باہر واقع ایک لائبریری تھی، شاہ محمد غوث لائبریری، ان کے دربار کے ساتھ اس میں منعقد ہوتے۔ اسی طرح لاہور کینٹ اور ماڈل ٹاؤن کے شعراء اور شاہدرہ کے شعراء بھی اپنی اپنی نعتیہ محافل الگ سے سجاتے تھے۔ لاہور میں نعتیہ مشاعروں کا ایک سلسلہ مجھے یاد پڑتا ہے، راجہ رشید محمود اور منیر قصوری صاحب نے بھی مل کر شروع کیا تھا، حمد و نعت کے نام سے، جس کی ابتدائی مشاعرے بھاٹی گیٹ کے ہائی اسکول میں ہوئے تھے۔ یہ وہی اسکول ہے جس کو بعد میں منہدم کر کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے احاطے میں شامل کر لیا گیا اور اب تک اس کا حصہ ہے۔ پھر پروفیسر واصف علی واصف صاحب تھے جو نابا روڈ پر اپنے لاہور انگلش کالج میں مشاعروں کا انعقاد کرتے۔ ان کے دوستوں میں انجم یوسفی، صابر گیلانی اور ظہیر احمد ظہیر تھے۔ ریلوے روڈ لاہور پر تاج کمپنی کی عمارت میں تو پہلے ہی ایک مشاعرے کی روایت تھی، سالانہ نعتیہ مشاعرے کی۔ میرے لیے یہ مشاعرہ اس لیے بھی اہم ہے کہ میں نے کسی نعتیہ مشاعرے میں جو پہلی بار نعت پیش کی تو وہ یہی مشاعرہ تھا۔ نعت کا مطلب مجھے اب تک یاد ہے، سادہ سا ہے، میرے لب پر رسول پاک کا جب نام آتا ہے، نظر ہوتی ہے روشن، روح کو آرام آتا ہے۔ تو مشاعرے میں موجود اساتذہ نے کرم فرمائی کی، حوصلہ افزائی کی، تو یہ سلسلہ پھر چل نکلا۔ ان مشاعروں سے ہٹ کر کچھ انجمنیں اور تنظیمیں ایسی بھی تھیں جو ہر ماہ نعتیہ نشستوں کا اہتمام کرتی تھی، جس میں مجلس سیرت جو اردو بازار میں تھی اس کے یادگار مشاعرے تو مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ سینئر شعراء کے ساتھ ساتھ مجھ سے نوآموز شاعروں کو بھی کلام سنانے کا موقع مل جاتا۔ مجلس سیرت کی انتظامیہ میں دیکھیے کون کون تھا، حافظ طائب تھے، علیم ناصری صاحب، خالد بزمی صاحب اور عابد نظامی صاحب، اور دوسرے بھی شعراء تھے۔ یہاں جن شعراء کو میں نے سنا ان میں احسان دانش صاحب، عبدالعزیز خالد، یزدانی جلندری، نذیر لدھیانوی، حافظ امرتسری، راسخ عرفانی، بشیر حسین ناظم، فدا کھیم کرنی، اقبال سرہندی، عظیم قریشی، نظر زیدی، سید عاصم گیلانی، احسان رانا، علامہ قربان نظامی، پھر دیکھیے حافظ لدھیانوی، جعفر بلوچ، حفیظ الرحمان آسن، تحسین فراقی، نقش ہاشمی، انور فیروز پوری، خالد شفیق، حسرت حسین، حسرت جو پہلے حسرت بہاری ہوتے تھے، حسرت امرتسری، صحرائی گرداس پوری، محمد عباس مرزا، اقبال دیوانہ، پروفیسر طفیل دارا، یونس حسرت، قمر یزدانی، راز کاشمیری، اور پنجابی کے شعراء بھی سلیم کاشر، رؤوف شیخ، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر شبیر بخاری، اقبال زخمی۔ ان کے شانہ بشانہ نوجوان شعراء بھی تھے وہاں، خالد علیم صاحب، محمد احمد شاہ، زبیر نازش، یعقوب پرواز، یہ سبھی عمدہ شعراء کو تھے جنہیں میں نے وہاں سنا۔ ان مجالس میں سنے کچھ اشعار تو ہمیشہ میرے حافظے کا حصہ رہے۔ مثلا دیکھیے کہ احسان دانش صاحب کا شعر ہے، دانش ہم درویش نبی ہیں، واقف لطف تشنہ لبی ہیں، سجدہ پہم شکر دمادم صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کو یاد ہوگا کہ یہی نعت ان کی بعد میں راز کاشمیری صاحب نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتاب مرتب کی تھی، ایک انتخاب اس میں بھی شامل ہوئی. ایک واقعہ مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے، جب اس مشاعرے کی صدارت کے لیے ہم حضرت احسان دانش صاحب کو دعوت دینے یا یاد دہانی کروانے گئے، میں اور خالد علیم صاحب انارکلی میں، تو ان کے پاس کئی شعراء تشریف فرما تھے. یعنی مجھے یاد ہے ناصر زیدی تھے، سبطین شاہ جہانی، آغاز برنی، اور کچھ نوجوان بھی غالباً اصلاح کلام کے لیے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے برخوردار فیضان کو آواز دی کہ بھئی چائے کا دور ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے بھتیجے آئے ہیں. بے حد خوشی محسوس ہوئی اور ایک اعزاز بھی. اچھا دیکھیے کہ حفیظ طائب صاحب ان مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے. اردو نعت کی سربراہ شخصیت ہیں. نعت ان کی دیکھیے فرماتے ہیں: وہ ہادی جہاں جسے کہیے جہان خیر، نسبت سے اس کی میرا وطن ہے نشان خیر. طائب نگاہ رحمت عالم سے بن گیا، ہر مصرع ثنائے نبی ترجمان خیر. انجم روانی صاحب ہمارے استاد شاعر تھے، ان کا انداز بھی منفرد تھا. کہتے ہیں: عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں. لاہور کے ادبی ماحول کی ایک ہر دل عزیز شخصیت تھی جعفر بلوچ صاحب. ان کا آہنگ نعت ملاحظہ ہو: میں حرف کم نما سہی بیاض شوق کا، مگر میرا سیاق دیکھنا، میرا سباق دیکھنا. جو ایک جھلک سی دیکھنی ہو محفل رسول کی، نجوم و ماہتاب کا کبھی وفاق دیکھنا. حافظ صوفی محمد افضل فقید صاحب ایک منفرد شخصیت تھے لاہور کے ادبی حلقوں کی، خاص طور پر نعت کے حوالے سے. ان کے کلام کا رچاؤ اور ان کے پڑھنے کا انداز دونوں اپنا ہی رنگ لیے ہوئے تھے. فرماتے ہیں: یوں دیکھتے ہیں روضہ اطہر کو اہل دل، گویا جناب سرور عالم ہو سامنے. سرکار کی نگاہ کرم ہے فقیر پر، سرکار کی ثنا جو لکھی ہے غلام نے. ان کے علاوہ عارف عبد المتین صاحب کو بھی اسی دور میں نعت سے شغف پیدا ہوا، اور پھر ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کی روش ہی بدل کر رہ گئی. ایک دور میں ترقی پسند تحریک سے منسلک ہونے کی وجہ سے انہیں دہریہ بھی کہا گیا، لیکن پھر وہ اس خشوع و خضوع سے نعت کہنے لگے کہ محفل کی فضا گرما کر رکھ دیتے تھے. نمونہ کلام دیکھیے: میں اپنے شام و سحر تیرے نام کرتا ہوں، کہ وقت کوئی ہو تجھ سے کلام کرتا ہوں. شرف ملا ہے اسے تیرے پاؤں چھونے کا، میں آسمان کا بھی احترام کرتا ہوں. سماعی جریدہ سیارہ کے مدیر حفیظ الرحمن آسن کی نعت کا حسن کو یوں کھلتا ہے: روشن جس کا سینہ سر بسر نور نبوت سے، وہی تو ہے دریچے روشنی کے کھولنے والا. وہ آہنگ حقیقت دینے والا حرف و معنی کو، وہ بس وحی الہی کی زبان میں بولنے والا. پروفیسر خالد بزمی مجلس کے سیکریٹری بھی تھے. نہ صرف باقاعدہ نعت کہتے بلکہ باقاعدگی سے مشاعرے میں شریک ہوتے. ان کا شعر دیکھیے: کسی انسان کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو اے بزمی، خدا نے آپ کے اخلاق پر خود ناز فرمایا. ان محافل میں ایک بہت اہم شاعر اور تشریف لاتے تھے جن کا نام تھا عبدالعزیز خالد صاحب. تو اکثر تشریف لاتے، اور ان دنوں وہ بہت طویل نعتیں کہہ رہے تھے، غیر مردف ہوتی تھیں، اور پھر اس میں اردو، فارسی، عربی اور کچھ دیگر زبانوں کی بھی دستیاب کم و بیش جتنے بھی قوافی ہوتے تھے وہ استعمال کر لیتے تھے. تو یقیناً وہ نعتیں پھر ان کے آنے والے شعری مجموعوں کا حصہ ہوتی تھیں. ایک انفراد ان کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے وہ رسمی کتابت کا جو مرحلہ تھا، ایک سلسلہ تھا، وہ اس سے بھی بے نیاز ہو گئے تھے. اپنے ہی خط سے، اپنے ہی قلم سے انہوں نے کتابت شروع کی، اور کئی نعتیہ مجموعے ان کے اپنے خط میں لکھے ہوئے
ہمیں ملتے ہیں، تو وہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ ماہنامہ اہل حدیث کے مدیر بزرگ شاعر علیم ناصری صاحب اسلامی ادبی محافل کی رونق تھے، اور ان کی شعری تصنیف جو ہے شاہ نامہ بالا کوٹ، آپ کو یاد ہوگی، کافی پذیرائی اسے حاصل ہوئی۔ اقبال کا آہنگ علیم صاحب کو بہت پسند تھا۔ ان کی نعت کے یہ اشعار دیکھیے، اقبال کی نظم مسجد کرتبہ والی بہر ہم اسے کہتے ہیں۔ نقطہ اقرا ہے وہ، مرکز اسرا ہے وہ، شرح الف لام را، رمز الف لام میم، میرے نبی کا خدا خالق کون و مکان، میرے خدا کا نبی حامل خلق عظیم۔ پروفیسر تحسین فراقی بھی اسلامی ادب کے فروغ میں علمی طور پر ہمیشہ پیش دکھائی دیے، اور ابھی دکھائی دیتے ہیں الحمدللہ۔ وہ فرماتے ہیں، آنکھیں سبز ہرے گنبد کی روز تلاوت کرتی ہیں، ہم کو اذن حضوری دے کر حضرت اور اعزاز کریں۔ اس دور کے نوجوان شاعروں میں خالد علیم صاحب کو خاص مقام حاصل تھا۔ وہ نعت تواتر سے کہتے اور بہت عمدگی اور نفاست سے کہتے۔ ایک نعت کے دو شعر: آپ کا ذکر مبارک لب بلب شاہ عرب، آپ کی توصیف ہے وجہ طرب شاہ عرب، عمر بھر کرتا رہوں میں آپ کی مدحت رقم، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں میری طلب شاہ عرب۔ ہم 80 اور 90 کے اشعاروں کی بات کر رہے ہیں تو ہجری صدی کی تبدیلی کے تاریخی واقعے کو کیوں کر نظر انداز کر سکتے ہیں، جس نے ملک بھر کی طرح لاہور کی نعتیہ فضا کو بھی ایک نئے موڑ سے آشنا کیا، یوں جیسے وقت نے کروٹ لے لی ہو اور سارا ادب یکا یک نعت رنگ سا ہو گیا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ نئی صدی ہجری کے آغاز پر تو فروغ نعت کی سرگرمیوں میں اور بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر کئی تازہ نعتیہ شعری مجموعے شائع ہوئے، کئی نعتیہ انتخابات سامنے آئے، نعت کے متنوع موضوعات پر تحقیقی مقالے تحریر کیے گئے، سیرت کانفرنسیں منعقد ہوئیں، کتابوں پر اعزازات اور انعامات دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی دنوں لاہور میں سیرت مشن پاکستان کے نام سے ایک بڑا ادارہ قائم ہوا، جس کے سرپرست رفیق اشرفی صاحب تھے، اور ان کے ساتھ حفیظ طائب صاحب اور راز کاشمیری صاحب جیسے مخلص نعت کو شعراء شامل تھے۔ سیرت مشن کا ماہانہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا، جس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ مشاعرے کے اختتام پر منتخب نعت گو شاعر کو حج یا عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں پھر دیکھیے کہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی طرف سے حفیظ طائب صاحب نے اس دور کے لگ بھگ 200 زندہ شعراء کے منفرد اور منتخب کلام بہار نعت سے کتابی صورت میں شائع کیا، جو ابھی بھی حوالے کی شے بن چکا ہے۔ جناب راز کاشمیری کی مرتب کردہ کتاب، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ماضی اور حال کے 200 کے قریب یا اس سے زیادہ شعراء کی وہ نعتیں شامل کی گئیں جن کی ردیف تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی خاصے کی چیز ہے۔ یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی اشاعت کے اہتمام بھی سیرت مشن پاکستان نے کیا تھا۔ ہاں، مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ والد صاحب جناب یزدانی جالندھری کی نعتیہ مثنوی، جس کی میں بات کر رہا تھا، صبح سعادت، اس کی اشاعت بھی سیرت مشن کے تحت ہی ہوئی تھی۔ تو خیر، اس نعتیہ مثنوی کا تفصیلی تعارف میں کسی وقت الگ سے کروانا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ۔ بہرصورت یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 اور 90 کی دہائی نے خاص طور پر نعتیہ شاعری کے حوالے سے جو قیمتی سرمایہ اور اثاثہ اردو ادب کا عطا کیا، وہ بے مثال ہے۔ اتنا وقیر اور متنوع کام ہمیں اس سے پہلے کسی ایک ادبی عہد میں اس موضوع پر نہیں ملتا۔ کیسے کیسے عمدہ اور صاحب اسلوب شعراء تھے، اور کیسے کیسے اعلیٰ ان کے پیرا ہے اظہار۔ مثلا ہمہ جہت شاعر و ادیب اور جریدہ فنون کے مدیر احمد ندیم قاسمی فرما رہے ہیں، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، تب سمیٹوں میں تیرے ابر کرم کے موتی، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے۔ یہ نعت اس دور میں ہم نے ان سے سنی۔ نعتیہ قصائد کا ایک بہت اہم مجموعہ ہے تشبیب، اس کے شاعر ہیں خالد احمد۔ مجھے یاد ہے اکثر نعتیہ مشاعروں میں ان کی یہ نعت فرمائش کر کے سنی جاتی ہے: خلق میں انسان تھا لیکن خلق میں قرآن تھا،
وہ کہ سرتاپا جمال سورہ رحمان تھا، سطر خاتم تھا خدا کے آخری فرمان کی، سلک تسبیح رسول کا آخری مرجان تھا۔ قتیل شفاعی صاحب یوں تو گیت اور غزل کے معروف شاعر کے طور پر شہرت رکھتے ہیں، تاہم ان کی نعتیں بھی قابل توجہ ہیں۔ ان کی نعت کا رنگ دیکھیے۔ کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے، عشق احمد مجھے الہی دے، رات جب بھی کہوں میں نعت رسول، تھپکیاں بعد صبح گاہی دے۔ ممتاز شاعر مظفر وارثی لاہور کی نعتیہ محفلوں کو ضرور رونق بخشتے، اور مجھے بھی ان کے ساتھ نعتیہ مشاعرے پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایک مشاعرہ تو ان کے بینک اسٹیٹ بینک میں تھا جہاں وہ ملازمت کرتے تھے، تو ان کی نعت کا ایک شعر دیکھیے۔ بشر ہے وہ یا کلام بشر ہے وہ یا کلام باری، میں اس کی ہر ایک ادا کا قاری، تمام قرآن کی جو تصویر معنوی ہے وہی نبی ہے۔ اعظم چشتی صاحب لاہور کے سے تعلق رکھنے والے جانے پہچانے نعت گو تھے، نعت گو بھی تھے اور نعت خواں بھی تھے۔ ان کے بیٹے اب جمشید چشتی صاحب، رسا چشتی صاحب بھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اعظم صاحب کی نعت کے دو شعر دیکھیے۔ سینہ آئینہ علم نشرا، سینہ آئینہ علم نشرا، دل خدا کی امانتوں کا مقام، تو بھی اعظم غبار رہ بن جا، چاہتا ہے اگر حضور دوام۔ منیر نیازی کی وجہ شہرت اپنی ہی طرز کی ان کی غزلیں اور نظمیں رہیں، مگر ان کی نعت بھی ایک دلکشی اس کی ڈال کی حامل ہے۔ نعت میں جدید رنگ متعارف کروانے والے شاعر کی نعت کے دو شعر۔ مثال قوس قزح بارشوں کے بعد نکل، جمال رنگ انہی منظروں سے پیدا ہو، فروغ اس میں محمد ہو بستیوں میں منیر، قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو۔ اسلامی ادب کے حوالے سے نعیم صدیقی صاحب کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے تعمیری اور اخلاقی ادب کے پودے کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، جرید سیارہ کی صورت میں بھی اور نعتیہ مشاعروں میں شرکت کے ذریعے بھی۔ لاہور میں ایک حلقہ تھا حلقہ ادب کے نام سے، جس کے ہفتہ وار اجلاس اور ماہانہ مشاعرے جن میں نعت کے موضوع پر گفتگو بھی ہوتی اور مضامین بھی پیش کیے جاتے اور نعتیہ مشاعرے بھی ہوتے، وہ چینیز لنچ ہوم مال روڈ پر تھا، اس کی بیسمنٹ میں ہوا کرتے تھے۔ نعیم صدیق صاحب کے دو شعر دیکھیے۔ ابھی غار میں، ابھی بدر میں، ابھی فرش پر، ابھی عرش پر، کبھی وہ ادا، کبھی یہ ادا، کبھی وہ جھلک، کبھی یہ چھلک، وہ جو تو نے خم سے میرے لیے کوئی چاندنی سی اونڈیل دی، ہے کئی صدی کا یہ واقعہ، میرے جام میں ہے ابھی چمک۔ واصف علی واصف صاحب کا بھی ذکر میں نے کیا، وہ ابتدا میں وہ بھی غزل کہا کرتے تھے، بعد میں تصوف کی جانب، نعت کی جانب بھی مائل ہوئے اور کافی عمدہ نعتیں انہوں نے کہیں۔ فرماتے ہیں: سرمگیں چشم آیا اے مازاغ، زلف واللیل والضحیٰ چہرہ، عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ، آپ کا چہرہ۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا شمار ہمارے سینئر شعراء اور محققین میں ہوتا ہے، خاص کر کلاسیکی عربی شاعری یا مجموعی طور پر عربی ادب پر انہیں سند خیال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی نعت کا آغاز یوں فرماتے ہیں: شان ان کی سوچئے اور سوچ کر رہ جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے، سونپ دیجئے دیدہ ترک و زباں کی حسرتیں، سونپ دیجئے دیدہ ترک و زباں کی حسرتیں، اور اس عالم میں جتنا بن پڑے رو جائیے۔ استاد ذوق کے سلسلے سے شعری اور نثبی نسبت رکھنے والے احسان دانش صاحب کے ایک شاگرد خاص، ایک بزرگ شاعر تھے لاہور میں، ذوقی مظفر نگری صاحب۔ تو ان کا مرکز تو پیلی کوٹھی تیزاب احاطہ کے پاس تھا، جہاں ان کے کافی شاگرد بھی تھے اور وہاں وہ تقریبات بھی منعقد کرتے۔ نظر ان کی بہت کمزور تھی، ان کے ساتھ ان کے جو شاگرد آتے تھے انہوں نے نعت لکھی ہوتی تھی، تو وہ پہلا لفظ بس بولتے تھے تو ذوقی صاحب کو شعر یاد آ جاتا تھا، وہ ترنم سے پڑھتے تھے۔
فرماتے ہیں شر کے شعلے عشق کی ٹہنی کو چھو سکتے نہیں، خیر کا فردوس ہے خیر الورا کی آرزو۔ شہزاد احمد صاحب ایک اور اہم جدید شاعر ہیں جن کا تعلق لاہور سے تھا۔ اردو ادب میں بڑی ان کی اہمیت ہے، نظموں اور غزلوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ نعت بھی اپنے ذوق کے مطابق بہت عمدہ کہتے تھے۔ فرماتے ہیں ہر ایک سمت سے آتی ہے تیری ہی خوشبو، ہر ایک زمانہ تیرے جمال کا ہے، مجھے خبر ہے کہ سارے زمانے تیرے ہیں، یہ تذکرہ کسی ماضی کا ہے نہ حال کا ہے۔ اردو کے ایک ترقی پسند اور عہد ساز نظم گو شاعر اختر حسین جعفری صاحب آئینہ خانہ اور جہاں دریا اترتا ہے کے خالق ہیں۔ جریدہ فردہ بھی ان کی ادارت میں نکلا نظم کے فروغ میں۔ تو تعلق تو گجرانوالے سے تھا، لیکن وہ لاہور ہی سے ان کی پہچان تھی۔ ایک نظم ان کی ہے طویل، تو اس کا ایک حصہ ہے نعتیہ نظم کا۔ وہ نرم لہجے میں بولتا تھا، تنک مزاجوں کی سلطنت میں بتایا جس نے دعا کے لہجے میں بات کرنا، مکاشفے میں، مباحثے میں، مباحلے میں، دلیل قاطع، دعائے فاتح، ثبوت آخر کو اپنے اوزان کی صداقت میں تولتا تھا، وہ نرم لہجے میں بولتا تھا۔ اچھا، ترقی پسند شعراء کا ذکر چلا ہے تو ظہیر کاشمیری صاحب کا ایک شعر دیکھ لیجیے۔ میں کئی محافل میں سنا ہے، ریڈیو پاکستان کے مشاعرے میں بھی انہوں نے یہ نعت سنائی۔ ایک سجدہ تیرے نقش کف پا پہ ادا ہو، اب ایک ہی مصرف ہے گناہ گار جبی کا۔ شہرت بخاری صاحب کا ایک شعر بھی آپ کو اور سناتا چلوں۔ وہ پھول جو ہاتھوں کو تیرے چھو گیا مہتاب، وہ ذرہ جو قدموں میں تیرے آئے گوہر ہو۔ حضرات گرامی، یہ چند نمونہ ہے کلام تھے جو میں نے پیش کر دی آپ کی خدمت میں 80-90 کے عشرے کے۔ بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میری یہ گفتگو کسی تحقیقی مقالے یا موضوعاتی محاکمے پر مبنی تو تھی نہیں، بس ایک یاد نامہ سے کہہ سکتے ہیں آپ اسے، اور اس کے لیے بھی میں برادر محترم سید صبیر رحمانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ گفتگو آپ سے کرنے پر آمادہ اور مائل کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔